برائے ظہور تاجیل امام زمانہ باواز بلند تر صلوات۔ ایک ایک حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تشریف آوری پر بلند تر صلوات۔ آج چاہتی ہوں کہ ذرا علم پر بات ہو، آپ جانے کہ اہل بیت کا علم کس قدر بلند ہے۔ تو آج کا موضوع علم رہے گا۔ مختصر سا مولا امام علی رضا علیہ السلام کے بابا کے علم کے حوالے سے بات کروں، کچھ سوالات کو پیش کروں، اور کوشش کروں گی کہ اگر مولا کی ولادت کے حوالے سے پیش کر سکتے تو اس کو پیش کریں گے، نہیں تو مولا کے حوالے سے کچھ معجزات اور واقعات اس کو پیش کرتے ہوئے آپ کو وصائب کی جانب لے کر جائیں گے۔ تو علم کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر علم کا موازنہ کیا جائے تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد حق اور باطل کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو علم آ جاتا ہے تو انسان بہت کچھ ایسی نئی چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ لو لا علمی ہوتی ہے، جب کسی کے پاس علم نہیں ہوتا پھر علم آ جانے کے بعد اسے عالم کہا جاتا ہے، وہ تبلیغ کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ علم والفجر کی تنویر کے جہتاب کا نام، علم والفجر کی تنویر کے جہتاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، کعبہ قوسین کی منزل پہ اثر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، جاہل انسان کو عالم بھی بنا دیتا ہے، شب ہجرت ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے۔ کون سویا تھا نبی کے بستر پر؟ شب ہجرت ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ علم کے حوالے سے شاعر نے لکھا، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی۔ بے شک، سچا عشق اگر نہ ہو تو نعت نہیں کہہ سکتے۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چاہیں یعنی اہل بیت، یہ جو چاہیں تو صحراؤں کو بھی گلزار بنا دے، بے شک، یہ نہ چاہے تو پھر برسات نہیں ہو سکتی، بے شک، جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ کون ہے در علم؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من یات المدینہ فلیات الباب، کہ میں شہر علم و علی اس کا دروازہ ہے۔ جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما الا سماء ذات ابروج ولا لیل تاج
ولا بحر ساجن ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اور ہماری پرورش اور تربیت کے لیے اس نے ہمیں علم سکھلانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اپنے خاص بندوں کو بھیجا. یہ سلسلہ ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سے جاری و ساری رکھا کہ جب سے اللہ نے عرش پر لکھ دیا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. عرش پر اللہ نے لکھے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اللہ نے حسین کو ہدایت کہا ہے، یعنی حسین اس وقت سے ہدایت کر رہے ہیں کہ جب سے اللہ نے عرش پر نام حسین کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا تھا. تو اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس نے انسان کو علم سکھایا، اس نے بولنا سکھایا. بولیں گے علم آئے گا. یہ جو ہمارا برین ہے نا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب سنائی پڑتا ہے کانوں میں تو گھومتے ہوئے جو ترنگے ہیں برین کی وہ جاتی ہیں نسوں کی طرف، تب برین کلک کرتا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے. اب میں جو کہہ رہی ہوں آپ کا برین ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ہم سے، تبھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ویسے آنکھوں کا، ویسے جسم کے ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی انمول بنایا ہے. بات سے بات نکل جاتی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی کی نہ چاہنے والی آئی کہ بی بی پر کوئی بہتان کرنا چاہتی تھی، کیونکہ نئی نئی مدینے میں آئی تھی اور چاہتی تھی کہ رسول کی بیٹی پر کوئی توہین کا پہلو باندھے. اور کیونکہ لوگ بڑا معرفت رکھتے تھے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پر، عقیدت پر جان نثاری کے انتہا نہ رہی. لوگ بی بی کو برابر مانتے رہے، تسلیم خم کرتے رہے. بی بی کی عقیدت محبت دل میں چراغوں کی طرح روشن رہی. اور وہ خاتون چونکہ نئی نئی مدینہ میں آئی تھی اور اس نے یہ کہا کہ رسول کی بیٹی کو ماننے والے بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو میں ایسا کروں کہ چوک پر کھڑی ہو کر بی بی کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہوں گی کہ لوگ کہیں گے کہ کوئی تو ہے جو اس کی نظر میں کہ جو کوئی ایسی بات بھی کر سکتا تھا. اب وہ چوک پر خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو سیدہ کو مانتے ہو، کیا تم نے ان کے پھٹے پرانے لباس میں ان کو نہیں دیکھا؟ تم لوگ کہتے ہو کہ شہزادی کونین ہیں، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا ہے، جبکہ میں نے تو ان میں کوئی ایسی خاص چیز دیکھی نہیں ہے. اگر اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے تو ان کے لباس پر پیوند کیوں لگے ہوتے ہیں؟ تو کیا وہ ایک نیا لباس نہیں پہن سکتی؟ یہ پھٹا پرانا لباس بتاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں.
اب لوگوں نے کان نہ دھرے، لوگوں نے اگنور کر دیا، وہ اپنے راستے جیسے کاموں میں مشغول تھے، تو وہ خاتون اب اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی، کسی نے کان ہی نہیں دیے، اب وہ اسے لگا اس کی توہین ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ثبوت لے کر آؤں گی، اب میں ثبوت کے ساتھ آؤں گی کہ تم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جس کو تم مانتے ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بی بی کے پاس پہنچی، دق الباب، دروازے پہ دستک دی، بی بی نے کھولا اور اسے اندر بلایا، پورے گھر کا معائنہ شروع کیا۔ مجھے یہ روایت پڑھنی نہیں تھی، زباں پہ آئی تو پڑھ دوں، تو پورے گھر کا معائنہ شروع کیا، اچھے طریقے سے دیکھا کیا چیز کیا ہے، دیکھا چھوٹا سا گھر تھا، ایک تکیہ تھا، بچھونا تھا، اور اس سے زیادہ کچھ تھا نہیں، کچن میں بہت کم ساز و سامان موجود تھا، چکی تھی اور بہت ہی کم برتن، مٹی کے برتن، کوئی ایسے انمول قیمتی بھی نہیں، یا جائے نماز ہے یا وہی چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں جو بی بی کی زیارت کر کے آئے ہیں، جو مولا کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا بہت ہی تنگ گھر ہے، بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے، مگر اس گھر میں اس گھر پر رب قربان ہے۔ تو وہ گھر ایسا ہے کہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی سیدہ کے چکی چلانے کے لیے جبرائیل آ جاتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل آ جاتا ہے، کبھی ستاروں کا دل چاہتا ہے کہ ٹوٹ کر بی بی کی دہلیز پر سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو گھر تو بہت چھوٹا سا ہے مگر عظمتوں کا مالک ہے، تو اس گھر کا معائنہ اچھے طرح سے کیا۔ اب بی بی تشریف فرما تھی، کہا کہ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جب بی بی مجھے کچھ نہیں دیں گی، تو ثبوت اس کو چاہیے تھا، تو بی بی کے پاس پہنچی، کہا کہ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے، تو بی بی نے کہا یہ میں نے کیوں پڑھی، جو میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ بی بی نے کہا کہ تجھے جو اللہ نے جسم جیسی انمول نعمت سے نواز دیا ہے، کیا یہ نعمت کم ہے کہ تو مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تجھے میری دہلیز سے کچھ چاہیے؟ تو کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے عطا کریں۔ بیوی نے فرمایا شاید تو نے سنا نہیں، میں نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں اس کو کہیں بیچ کے آ جا، لوگ اتنا مال تیرے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، اس آنکھوں کا جو مقام و مرتبہ ہے نا تو اس سے محروم ہے۔ یہ جو آنکھ ہے، جو ناک ہے، جو کان ہے، یہ ایک ایک قیمتی نعمت اللہ نے تجھے ویسے ہی دے دی، اتنا مالا مال ہو مگر پھر بھی کہتی ہو کہ مجھے کچھ چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں بی بی میں سمجھ گئی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے گھر آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ سخی کی بیٹی ہے تو مجھے عطا کیجیے۔ بی بی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، غور سے سنیں گے۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کیا کوئی کم چیز ہی دے سکیں گی، کیا دیکھ سکیں گی، کچھ ہے تو نہیں گھر میں، بہت ہی مشکل سے تو رہتی ہے، سادہ لباس پہنتی ہے، مجھے کیا دیں گی۔ بی بی نے فرمایا کہ اپنی جگہ سے اٹھ، میرے کمرے میں جا، میرے جا نماز کے نیچے اٹھا، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ پہنچ گئے، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ جب خاتون گئی، اب بی بی کا جا نماز اٹھایا، دیکھا قیمتی گوہر موجود تھے، قیمتی خزانے موجود تھے، مال و اسباب موجود تھا، سونے چاندی لال و جواہر موجود تھے۔ اب جب ایک مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی کی طرف دیکھا، بی بی مسکرا رہی تھی، فرمایا جتنا چاہے اپنی مرضی سے اٹھا لے۔ اب اس نے جب دیکھا، بی بی کو دیکھا، بی بی مسکرا رہی تھی، کہا کہ جتنا مال چاہیے یہ لے جا، جتنا بھی اٹھائے گی تو تھک جائے گی مگر یہ مال کم نہیں پڑے گا، یہ مال ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ چہک پڑی، کیا آئی تھی؟ توہین کا پہلو لینے کے لیے آئی تھی۔ اب بیوی نے کہا جتنا چاہیے لے جا۔ اب جب معرفت آ گئی دل میں، جو توہین کا پہلو لینے کے لیے آئی تھی، قدموں میں گر گئی، کہتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ خود سادہ لباس پہنتے ہیں، آپ تو اتنے لال و جواہر، اتنے قیمتی خزانے کی مالکہ ہیں، آپ کیوں ایسے؟ فرمایا کہ اللہ نے ہم اہل بیت کے قدموں میں خزانوں کو رکھ دیا ہے، مگر ہم سادگی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بھی سادہ رہنے والا شخص خود کو حقیر نہ جانے۔ جب وہ کہے گا کہ ہمارے پاس تو کوئی مال ہی نہیں، کوئی اسباب، کوئی خود کو کم نہ سمجھے، ہم اس لیے سادگی اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہماری مثال لیں اور کہیں کہ سادگی میں کوئی عیب نہیں ہے، سادگی میں کوئی ایسا ایک عجیب کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی ٹھوکرے سے زمینوں کو سونے چاندیوں میں بدل دیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کیونکہ ہم نبی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، جیسے میرے بابا سادگی پسند تھے نا تو میں ویسے ہی سادہ پسند ہوں۔ یہ بات کیوں چھیڑی؟ یہ بات اس لیے چھیڑی کہ اللہ نے جو ہمیں قیمتی جسم دیا ہے نا، اگر ہمیں اس کی معرفت آ جائے تو کیا ہی کہنی ہو جائے۔ بی بی فرما رہے جو اللہ نے تمہیں جسم کی صورت میں اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کی قدر کیا کریں۔ بات کو آگے بڑھائیں۔
کہ اللہ نے علم سکھایا، علم دماغ کے ذریعے، مغز کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری ہے یا کتابوں کا ہونا ضروری ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا گیا یا استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اور استاد کہاں ملتا ہے؟ مدرسے میں ملتا ہے، اسکولوں میں ملتا ہے، جس کے پاس علم لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اب جس جبرائیل کا استاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہو جائے تو اس کے کیا کہنے ہیں؟ یقین فرمائیے گا، آپ کو اگر علم چاہیے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مولا کے پاس چلے جائے کہ جب آپ کو علم مل جائے گا۔ اور لفظ تعلیم غور کریں گے، لفظ تعلیم لکھا جاتا ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تے عین لام یہ میم، لفظ تعلیم لکھا جاتا ہے۔ پھر سے سنیں گے، تے عین لام میم، تے اور میم کو ہٹا دیجئے، بن جاتا ہے تم، باقی بن جاتا ہے الف عین لام، یہ علی بن جاتا ہے۔ علی الگ ہو گیا، تم الگ ہو گئے، علی کو علم کے ذریعے چھوڑ دو گے تو باقی پھر پیچھے تم رہ جاتے ہو، تمہاری علی کے بغیر کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں۔ تو تعلیم کے بیچ میں جو دل ہے اس دل کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی مولا علی بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی۔ علم اور علی کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، مجھے مولا تک آنا ہے۔ علم اور علی کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر تعلیم میں سے علی کو ہٹا دو، پیچھے تم رہ جاتے ہو، پھر تمہاری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علی کے بغیر علم لینے جاؤ گے تو علم تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تو ایسا علم بھی نہیں چاہیے کہ جس میں علی نہ ہو۔ آگے بات کو بڑھاؤں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا علم کیسا تھا؟ صلوات پڑھیں گے مولا کے نام پر۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ مولا کا علم ایسا تھا، ایک مرتبہ ایک طرف سے جائے، ہمارے ساتویں امام، ٹھیک ہے، ساتویں امام ایک جگہ سے جا رہے تھے، شام کے ایک گاؤں سے مولا کا گزر ہوا، بہت غور سے سنیں گے۔ شام کے ایک گاؤں سے مولا کا گزر ہوا، مولا نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، وہ بلبلاتے ہوئے، دوڑتے ہانپتے کانپتے ہوئے بس ایک بلند مقام پر جا رہا ہے۔ مولا نے دیکھا اور مولا نے لوگوں کو جب بھیڑ دیکھی کہ ہلچل کے عالم میں موجود ہے، بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، مولا کا علم کیا ہے پیش کرنے لگی ہوں۔ جب ایک شخص آیا ہڑبڑاتے ہوئے، دیر ہو گئی مجھے جانا ہے، سب سے آگے کھڑا، مولا نے پوچھا کہ شخص کیا ہوا ہے؟ یہ اتنے جمع غفیر میں بلبلاتے ہوئے جھلملاتے ہوئے کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ اس پہاڑ کی ایک چوٹی پر راہب رہتا ہے، آسان کرو بچیوں کے لیے، ایک عیسائی رہتا ہے، اور عیسائی اس پہاڑ کی ایک چوٹی پر اس کا بسیرا ہے، وہ گفا میں رہتا ہے، اور سال میں صرف ایک مرتبہ اس مقام سے باہر آتا ہے اور اپنی فقہ کے مطابق ہم لوگوں کو حلال و حرام کی تعلیم دیتا ہے، اور کوئی بھی مضطرب اور پریشان حال اس کے پاس پہنچے اور اس سے اپنی حالت کو دریافت کرے تو وہ اسے مصائب سے نکلنے کے حل بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تیزی سے جا رہے ہیں کہ آج وہی سال کا ایک دن ہے کہ جب وہ راہب صرف ایک دن باہر نکلتا ہے، اس کے علاوہ اپنے عبادتوں میں مشغول رہتا ہے۔ تو مولا نے دیکھا، اب مولا چلے پہاڑ کی چوٹیوں پر، جب مولا جا رہے تھے، اب بلندی پر مولا پہنچے، اہل بیت کی عظمتوں پر قربان ہو جائیے گا، کوئی ہٹتا نہیں، لوگ دھکے مکے لگا رہے تھے، مگر جب مولا گئے تو لوگوں نے چہرے کا علم دیکھا اور ہٹتے چلے گئے، مولا سب سے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب مولا امام موسی کاظم علیہ السلام جب آگے کھڑے ہو گئے، اب راہب بہت ہی بوڑھا شخص تھا، اس کی بھویں لٹکی ہوئی تھی، پٹکے سے اپنی بھووں کو اوپر کیا ہوا تھا، کمر میں پٹکا باندھ کے اپنے سینے کو چوڑا کیا ہوا تھا، بہت ہی بزرگ انسان موجود تھے، پہاڑ کی چوٹی پر بلند تھے۔ ایک مرتبہ جب باہر آئے اور پہلی نگاہوں پہ مجمع پر ڈالنا شروع کی، اب سب سے آگے امام موسی کاظم علیہ السلام کو پایا، وہیں پر نگاہیں رک گئیں، سبحان اللہ، نگاہیں مولا پر ٹھہر گئی، اور ایک مرتبہ دیکھتے رہے تا دیر جب دیکھتے رہے تو اب گویا ہوئے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے کی عظمت، بزرگی اور علم کی کیا ہی بات ہے، آپ کے چہرے کی پیشانی پر علم کا نور پھوٹتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتلائیے گا کہ آپ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟
کہ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں. اب اگر آپ کو لفظ مرحومہ نہیں سمجھ آیا، ہمارے یہاں جو لفظ مرحوم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی جو مر جاتا ہے تو اس کو مرحوم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو یا مرحومہ سے مراد مرا ہوا نہیں ہے، یا مرحومہ سے مراد ہے سرکار ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا سرکار دو جہاں کے امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ آپ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ امت مرحومہ میں سے ہیں، آپ رسول کی امت میں سے ہیں. فرمایا کہ میں امت مرحومہ میں سے ہوں. کہا کہ اچھا حضرت یہ بتائیے ہم اپنے امت کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ قربان ہو جائیے، مولا کہہ رہے ہیں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہہ سکتے تھے کہ عالم ہوں، جواب ایسے کہتے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. بتانا یہ چاہ رہے تھے سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اپنے علم کے کیا ہی کہنے ہیں، مجھ سے پوچھو میرا علم کیسا ہے. فرمایا جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہا کہ اچھا پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ مولا نے مسکرا کر فرمایا تیری مرضی. کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے، 3 سوال سے زیادہ نہیں پیش کروں گی، آپ پوچھئے. اور جب مولا نے کہا کہ تیری مرضی، پوچھنے لگا. کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ تیری مرضی، پھر سوال میں کرتا ہوں. پھر میں سوال بھی ایسے کروں گا کہ اگر اس کے جوابات آپ نے مجھے دنیا کی مثال سے نہ دیے نا تو میں آپ کو عالم نہیں تسلیم کر سکتا. مولا سے کہہ رہے ہیں. اب کہا کہ ٹھیک ہے مطمئن ہو جا، سوال پوچھ، یا سوال بنا بتائے تیرے جوابات دینا شروع کر دو. وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ سوال پوچھے ہی نہیں جواب آنا شروع ہو جائیں گے. کہا کہ میری عزت کی بات ہے جمع غفیر موجود ہے، میں تو حلال و حرام کی تعلیم دیتا ہوں، لوگ پھر نہ جائیں مجھ سے. کہا نہیں حضرت پہلے میرے سوال سنیے. مولا نے فرمایا کہ سلونی پوچھو. کہا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کا نام طوبہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے مسلک کے نزدیک، ہم راہب یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جو ان کا گھر ہے ان کی شاخ ان کے مقام سے نکل رہی ہے اور جنت کو سائے میں لیے ہوئے ہے، پوری جنت کو گھیرے ہوئے ہے. آپ کہتے ہیں رسول کے امت کے مطابق آپ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں جو درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں اس کی جو شاخ ہے وہ حضور کے گھر سے نکل رہی ہے، تو رسول کے گھر سے نکل رہی ہے اور پورے جنت کے احاطے میں گھیری ہوئی ہے. چلے مان لیتے ہیں اس کی 2 شاخیں ہو گئی اور اتنی بلندی پہ ہے کہ پوری جنت کو جس نے اپنے سائے تلے گھیرا ہوا ہے، تو اس کی کوئی مثال اس دنیا میں ہے؟ مولا بیان کرتے ہیں بے شک اس کی مثال اس دنیا میں ہے. کہا کہ کیا مثال ہے؟ فرمایا جنت سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈھل جاتا ہے. یہ سورج کی 2 شاخیں ہو گئی اور جب وہ اپنی اوج پر بلند ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی ایک اونچی سطح کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ کونے کونے گوشے گوشے میں، ہر ملک میں، ہر چپے چپے میں اس کی کرنیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی جو مثال ہے کہ جو جنت کا درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں اس کی بہت ہی احسن مثال ہے جو دنیا میں موجود ہے کہ جس کو سورج کہا جاتا ہے. سورج کی 2 شاخیں ہو گئی، مشرق سے اور مغرب سے نکلتے اور سطح پر پہنچتا ہے تو اپنی روشنی سے پوری کائنات کو منور کر دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. راہب نے دانت رسی کی. کہا کہ حضرت آپ نے بہت ہی معنی کے اچھے موتی پروئے ہیں. میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ پوچھو سلونی. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے نا وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب کھائیں گے، پیئیں گے، استفادہ حاصل کریں گے، مگر جو ان کی نعمت ہوگی نا جس سے وہ کھائیں گے، جو استعمال کریں گے، اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی. وہ جتنا کھاتے چلے جائیں وہ تو سیر ہو جائیں گے، مگر ان کی ایک غذا کافی ہے کہ جب تک چاہیں وہ استعمال کریں اور اس میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. پانی میں نے پیا وہ ختم ہو جائے گا. جنت کا پانی ایسا کہ آپ سیراب ہوتے چلے جائیں مگر اس پانی میں کمی نہیں آتی. بے شک ایسا ہی. تو کہا کہ حضرت اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ سوال ذہنوں میں ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ کہا کہ بے شک کیوں نہیں، اس دنیا میں مثال ہے. فرمایا کہ کیا مثال ہے؟ بات ہو رہی ہے کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ
اس دنیا میں جو اس کی خوبصورت مثال ہے اس مثال پہ قربان ہو جائیے. کہا کہ اللہ کی بابرکت کتاب قرآن. سبحان اللہ. کتنے ہی عالم دین، مفسر دین، طلباء، علماء کرام استفادہ حاصل کیے چلے جا رہے ہیں. کب سے کیے چلے آ رہے تھے، کب سے کیے چلے جائیں گے، مگر قرآن کے علم میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کہ اس کی بہترین مثال قرآن ہے. کہا کہ حضرت کیا کہنے، کہا کہ میرا تیسرا سوال دیجئے میں آپ کو تسلیم کر لوں گا، یہاں تک کہ اگر مجھے کلمہ بھی پڑھنا پڑے تو میں پڑھوں گا. آپ ایسا علم رکھتے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے پوچھو. آخری سوال. کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے، آخری سوال بہت مشکل لگتا ہے بظاہر، اگر ہم جیسے بغیر معرفت والے، بغیر علم والے لوگ اس مقام پر موجود ہو اور جب ہم سے سوال ہو تو ہم حیرت زدہ ہو کر کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ. مگر ہمارے مولا تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. مولا نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے، سلونی پوچھو مجھ سے، کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب اہل جنت کے لوگ جنت میں جب خوب کھائیں گے اور خوب پیئیں گے تو ان سے نجاست خارج نہیں ہوگی. ممبر کے احترام میں کھل کے نہیں پڑھ سکتی. تو نجاست خارج نہیں ہوگی. کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا بے شک اس کی احسن مثال ہے ماں. اب آپ پریشان ہو جائیں گے ماں سے کیسے. کہا کہ ماں کے شکم میں 9 مہینے تک بچہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے مگر نجاست نہیں کرتا. ماں کے شکم میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نعمت استعمال بھی کرتا ہے مگر ماں کے شکم میں نجاست نہیں کرتا. تو بالکل ویسے ہی جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے، بے تحاشا کھائیں گے پیئیں گے مگر نجاست خارج نہیں ہوگی. تو آپ کیسے مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو ایسا علم رکھتے ہیں. راہب قربان ہو گیا، قدموں میں گر کے کہا کہ حضرت مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیجیے. مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے. رسول کے بیٹے نے جب کلمہ پڑھا دیا تو دار اسلام میں داخل ہو گئے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے رسول گرامی کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، سورہ کوثر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی. آپ کے 2 فرزند تھے، آخر پیش کر چکی ہوں. آپ کے 2 فرزند تھے، حضرت قاسم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام. پیدا ہوئے تھے مگر خدا کا جو منظور تھا اس دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ ابتر کا تانا دیا کرتے تھے. ابو لہب روایتوں نے لکھا کہ رسول کو ابتر کا تانا دے دیتے کہ آپ کی نسل تو رہی نہیں ہے، ہمارا تو وہ بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے. ہماری نسل کو اللہ نے بڑھا دیا اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کی نسل کو اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اب میں نے سخت جملوں کو روک لیا ورنہ میں کہتی نہیں ہوں ایسے الفاظ رسول کی توہین رسالت نہ ہو اس وجہ سے. تو ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے، اللہ نے آپ کو تو جو 2 بیٹے دیے تھے اللہ نے واپس لے لیے. تو رسول تو سنتے تھے، صبر کر لیتے تھے کہ آپ جیسا صابر کوئی کائنات میں ہے نہیں. صبر کرنے والے تھے، سچے تھے، عاشق رسول، عاشق پروردگار تھے، خدا کے محبوب نبی تھے. تو کہا گیا کہ میں صبر کروں گا، اللہ نے جو کیا میں تسلیم خم کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں. میرا پروردگار مجھے خوب چاہتا ہے، وہ بڑا ہی رحمان ہے، وہ جب چاہے میری گود کو آباد کر دے، وہ جب چاہے مجھ سے نعمتوں کو واپس لے لے. تو رسول شکوہ نہیں کرتے. مگر بے اولادی کا تانا جو ہے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ایسا تانا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لگ جایا کرتا ہے. تو رسول کے دل میں بات آ گئی، اور جو خدا دلوں کے بھیج جانتا ہے، جب رسول کے دل میں بات بیٹھ گئے رسول مسکرا کر جواب دے دیا کرتے تھے مگر گھر چلے جایا کرتے تھے. اللہ نے دیکھا میرے نبی کو بات لگی ہے، اب جواب رسول نہیں دیں گے، اب جواب ہم دیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی نسل برباد ہو جائے. اے نبی آپ کو تانا دیا، جائیے ہم نے آپ کو نسل کثیر دے دیا. بس آیت نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نسل کثیر دے دی ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ دے دی ہے. اب اللہ نے آپ کو ایسی نسل کثیر دی ہے کہ قیامت تک کے لیے بھی آپ کا ایک فرزند پردہ غیبت میں ہوں گے. مولا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب رسالت کو تانا مارا گیا تو اللہ نے جواب دیا. ہمارے نبی کیوں جواب دیں، ہم موجود ہیں. اور ایک تو ہے خلیل خدا کہ جو اللہ
کو دوست کہتے ہو. رسول وہ شخصیت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو اور خود اللہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے. دوست کے کیا ہی کہنے. اللہ نے آپ کو نسل کثیر دے دی اور ابو لہب اور اس کے بیٹے مر گئے, ختم ہو گئے, فانی ہو گئے, نشان عبادت کا شکار ہو گئے, قرآن کی آیت کا جز بن گئے. اللہ نے نسل کثیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کو عطا کی. رسول نے کچھ نہیں کہا. جب آپ کے گھر اولاد ہو گئی آپ کو ایسے تانے دیے کرتے تھے کہ رسول کو لگ جایا کرتے تھے. واپس آئیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام, شادی کا کئی عرصہ بیت گیا, آپ کو اولاد نہ ہوتی تھی. آپ کو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ شادی کے 2-3 سال بعد تو لوگ اب تک کا تانا نہیں دیتے, یعنی کہ کئی ماہ و سال گزر گئے ہوں گے جس کے بعد ہی تانا دیا ہوگا. بنتا بھی یہی ہے. تو جو تانا رسول کو ملتا تھا ابتر کا, وہی تانا امام موسیٰ کاظم کو ابتر کا تانا دیا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے, آپ کی کوئی نسل نہیں ہے اور ہماری نسلیں پروان چڑھے ہیں یہ. تو مولا کو بھی دل میں لگا ہوگا. جب مولا کو دل میں لگا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسی کثیر نعمتوں سے نوازا, ایسی اولادیں عطا کی. پہلے تو ایک بھی اولاد نہیں تھی. جب اللہ نے دکھا تو تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ امام کے 26-27 بیٹیاں تھیں اور 20 بیٹے اللہ نے عطا کیے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنی کثیر تعداد میں جب اللہ نے دیا تو اللہ نے کثیر تعداد میں بیٹیوں کو بھی بڑھا کے دیا تو بیٹوں کو بھی بڑھا کے دیا. تو ایسے نسل پروان چڑھی کہ جب آپ کے گھر میں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی, امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ وقت تھا سحری کا وقت تھا. جب سحر میں آپ سحری بناتے ہیں, بہت سارے سے کام کرتے ہیں, یا عبادت کا وقت ہوتا ہے, لوگ یا عبادت کرتے ہیں یا اس وقت مصروف ہوتے ہیں یا کچھ سو رہے ہوتے ہیں, 3 کام کیے جاتے ہیں سحر کے وقت. اب مولا نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ جب تانا دیا جاتا تھا مولا کو کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, جب اللہ نے پہلا بیٹا دیا وہ بھی امام دے دیا, تو سحر کے وقت آپ کی آمد ہوئی اور اس وقت مولا نے بہتر نہ جانا کہ لوگوں کو اٹھا کے دروازوں پر کہا جائے کہ میرے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی ہے, مجھے مبارکباد دینے کے لیے آؤ. تو مولا نے انتظار کیا اذان فجر کا کہ جب مسلمان آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تب ہم اپنے بیٹے سے ملاقات بھی کروائیں گے اور آپ سے لوگوں سے مبارکباد بھی وصول کریں گے. تو جب امام نے انتظار کیا اور وقت ہوا فجر کا, مولا چلیں کہ اب فجر کی اذان ہو, نماز امامت کرائیں گے, مولا سب پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اب جب مولا تشریف لے گئے اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے گئے. تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے امام علی رضا اگر کسی مقام پر باہر پہنچے تو وہ مسجد نبوی تھا. وہ رسول کی مسجد تھی کہ پہلی مرتبہ اگر بچے نے آنکھ کھولی اور باہر کا منظر دیکھا تو خدا کا گھر دیکھا, رسول کی مسجد دیکھے. اب آپ کے گود میں آپ کا شیرخوار بیٹا موجود ہے, آپ تشریف لے گئے مسجد کی طرف اور نماز ہوئی, لوگ اکٹھا ہوئے. آپ نے نماز کے بعد اپنے گود میں ممبر رسول پر بیٹھے تھے, آپ نے اپنے نو مولود بچے کو اٹھایا ہوا تھا, لوگ کا جمع غفیر موجود تھا. امام نے مسکرا کر فرمایا, بیٹے کو بلند کیا کہ اس سے ملو, یہ میرا بیٹا علی رضا ہے, اس کی زیارت کرو, میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, مجھے مبارکباد دو اور اسے پہچانو, یہ وقت میں تمہارا امام, میرے بعد تمہارا امام ہوگا. تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر محفل میں کسی کا چاہنے والا موجود ہو, عین ممکن ہے اس محفل میں میرا کوئی نہ چاہنے والا موجود ہوگا, ایسا ہے. تو اس محفل میں بھی مولا کا نہ چاہنے والا موجود تھا. اب کہا گیا کہ اچانک سے آپ کے بیٹے کی ایک رات میں ولادت ہو جاتی ہے, خبر موصول نہیں, آپ کی زوجہ کا حمل بھی معلوم نہیں پڑ سکا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا گیا کہ پوچھو کہ کسی نے کل رات کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, پوچھا گیا, بلایا گیا, جمع غفیر موجود تھا, اذان فجر کے بعد بس گہما گہبی ہو گئی. اب مولا مطمئن تھے, مسکرا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو کرنا چاہتے ہو کرو, جو پتہ چلانا چاہتے ہو چلاؤ. لوگوں کو بلایا گیا, کیا کسی کے یہاں اولاد ہوئی ہے, کسی کے یہاں بیٹا ہوا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے, ہمارے یہاں تو کوئی خوشی خبر نہیں تھی. تو کہا گیا کہ انہی کی ہوگی, کیونکہ اب پورا مدینہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی آمد نہیں ہوئی تو انہی کے گھر ہوئی ہوگی. تو اہل بیت کے یہاں حمل کی خبر اس لیے بھی نہ پہنچتی تھی کیونکہ اہل بیت کے یہاں عورت خواتین کے اعتبار سے سخت ترین حجاب ہوا کرتا تھا,
سخت ترین پردہ ہوا کرتا تھا کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ کتابوں میں ہے ہی نہیں. بی بی سغرا سلام اللہ علیہا عاشق علی اکبر تھی، مگر ان کی پیدائش کی جو تاریخ ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ملتی. تو اس لیے بہت سے لوگ ہیں وہ منکر ہو جاتے ہیں کہ جب کسی کی پیدائش کی تاریخ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ علی اکبر کی کوئی عاشقہ تھی، علی اکبر سے پیار کرتی تھی، آپ مدینے میں رہ گئی، حسین نے چھوڑ دیا تھا، جناب سیدہ کی شباہت رکھتی تھی. تو اور بنتا بھی یہی ہے کہ جس کی تاریخ نہ ہو تو کیسے کہا جائے کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے. مگر کچھ نے کہا ہے، کچھ نے کہا نہیں ہے. بہرحال تو علماء کرام بیان کرتے ہیں بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کی بھی تاریخ اس لیے ظاہر نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کے یہاں حضور کے یہاں خواتین کا سخت ترین پردہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حمل کی خبر باہر نہیں آتی تھی. تو اس لیے یہ معاملہ ہوا. بالکل ویسے ہی بی بی کی زوجہ کے حمل کی خبر پہنچی نہیں تو لوگ کہہ رہے تھے آپ کی زوجہ کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو کیسے ایک رات میں بیٹا آ جاتا ہے، آپ اس کو لے کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، اہتمام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارکباد ہو. تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. مولا گناہ چاہنے والے موجود تھے، لوگوں سے پتہ کروایا، فیل ہو گئے اور کہا کہ ہم تو مانتے ہیں. کہا کہ نہیں، میرا تو دل نہیں مانتا، صبح ہونے دو، خواتینوں کو بلایا جائے گا، اب ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر ڈر کر تم نہیں بتا رہی تو تم بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، تمہارا کوئی بیٹا کوئی ایسا معاملہ. کسی نے کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر یہ یتیم پرور ہوگا. اہل بیت نے کافی یتیموں کو پالا ہے، خود رسول نے یتیم کو پالا تھا، علی مولا نے یا حسین مولا نے یتیموں کو پالا. کہا کہ پھر یہ اہل بیت کے تو یہاں رواج موجود ہے، یتیموں کو پال دیا کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی یتیم پرور ہوگا. مولا مطمئن تھے. اب اگلے روز کہا گیا جب پتہ چل چکا کہ کسی کے یہاں اولاد کوئی یتیم پرور بھی نہیں ہے، معاملے سب درست ہیں. کہا کہ ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. اے میرے مولا، اتنا کر سکتے ہیں آپ کے لیے آسانی اتنی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جب بیٹا 2 سال کا ہو جائے گا نا تو ہم اس بچے کا ٹیسٹ لیں گے. آسان الفاظ میں اس بچے کا ہم ٹیسٹ لیں گے. ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دیکھ کر بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، یعنی کہ اس کے چال چلن سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. تو 2 سال کا وقت دے دیا گیا. اب جب 2 سال کے ہوئے، مولا جب چلنے پھرنے لگے مولا، تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو مولا یاد ہے ہم نے کہا تھا جب 2 سال ہو جائیں گے نا تو ہم آپ کے بچے کا ٹیسٹ لیں گے. مولا نے بے فکر ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے، بلا لو جس کو بلانا چاہتے ہو، ہم تیار ہیں. اب آئے کچھ لوگ اور کہا کہ مولا سے آپ پھر سامنے نہ بیٹھیے، آپ پھر چھپیے مسجد کے یہ تو آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ کا، یا کوئی ایسا کوئی جھول ہو جائے بیچ میں، کوئی اب سمجھیے خود کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. تو کہا گیا کہ آپ مسجد کے ستون کے پیچھے چھپ جائیے، بچہ ہمیں دیجیے، ہم ٹیسٹ کروائیں گے. کچھ لوگ بلا رکھے ہیں وہ آ رہے ہیں. کچھ لوگ آئے 2 سال کے تھے، امام علی رضا علیہ السلام. تو کہا گیا بچے کو دیکھا اور پورے جمع غفیر کو دیکھا. امام کو چھپا دیا تھا. جمع غفیر میں دیکھا، ایک نظریں ڈالی، نظریں ڈالی، نظریں ڈالی، نظریں، سب کو دیکھتے رہے. اور وہ شخص یہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم اس بچے کا باپ تم میں سے کوئی نہیں ہے، اس بچے کا باپ تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں، پھر دیکھو، پھر کرو. پھر سے کروایا، کسی کو چلوایا، کسی کو بلوایا، کسی کو اٹھوایا، کسی کو بٹھوایا. ٹیسٹ ہو رہا تھا، ہر کوئی ٹیسٹ دے رہا تھا. اب کہا کہ خدا کی قسم اس بچے کا باپ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر دیکھیے ہماری تسلی کے لیے. پھر ٹیسٹ کیا، پھر دیکھا گیا. کہا کہ اس بچے کا باپ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اور رہتا ہے. کہا کہ نہیں، کوئی اور تو نہیں رہتا. اب ایک ستون سے اتنی تیز روشنی بلند ہوئی. جب اتنی تیز روشنی بلند ہوئی تو اس روشنی کو دیکھتے دیکھتے اس روشنی کے پاس پہنچے. امام چھپے ہوئے تھے. کہا کہ حضرت ایک لمحے کو ذرا باہر تشریف لائیے گا. اب جب مولا کو دیکھا، مولا کے جسم سے نور نکلتا ہوا دیکھا، مولا کی آنکھوں کو، مولا کے چہروں کو، مولا کے چال چلن کو دیکھا. اب بچے کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، پھر بچے کو دیکھا، پھر مولا. کہا خدا کی قسم اس بچے کا یہی باپ ہے، اس بچے کا باپ یہی ہے، یہی اس بچے کا باپ ہے. اب کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم سے تو ٹیسٹ لیے. کہا کسی کو بیٹھو تو کہا کسی کو اٹھو تو کہا کسی کو چلو تو کہا کسی کو یہ کرو، کسی کو کیا کروائے. ان کو دیکھ کر کہا کہ ان کا بھی تو ٹیسٹ لینا چاہیے. اب کہا گیا کہ مجھے ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ٹھیک ہے تم لوگوں میں اضطراب کی کیفیت ہے، میں دور کر دیتا ہوں. فرمایا حضرت ذرا چلیے. مولا چلے. کہا حضرت ذرا ممبر پہ بیٹھیے. مولا بیٹھے. کہا حضرت ذرا اٹھیے اٹھیے، چلیے وہاں جائیے، یہاں جائیے. اب
کئی مرتبہ جب مولا کو کہا اٹھیے بیٹھیے چلیے، اب مولا ایسے مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ اب مولا نے جب مسکرایا تو کہا خدا کی قسم نہ فقط اس کی چال چلن اس کے بیٹے میں موجود ہے، یہ تو پورا کا پورا دکھتا بھی اپنے بیٹے کی طرح۔ نعرہ حیدری حیدری بل محمد والی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ اب گواہی مل گئی کہ یہ فرزند جو ہیں یہ مولا کے ہیں۔ بے شک۔ تو مولا کے بیٹے جب کم سن بھی تھے مسجد میں، تو جب پہلی مرتبہ جب زیارت کی تھی تو مولا نے جب مسجد میں لٹایا تھا تو آپ، کیونکہ بچے چھوٹے سے ہاتھ پیر مارتے ہوتے ہیں، تو ہاتھ پیر چلا رہے تھے، جو ہی اذان کا وقت ہوا آپ نے اپنی کروٹ کو بدلا اور سجدے میں سر کو رکھا اور 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سبحان اللہ سبحان تو اہل بیت کے بچے جب گود میں بھی ہوں تو وہ حجت وقت ہوتے ہیں، بے شک۔ امام وقت ہوتے ہیں، وقت کی حجت ہوتے ہیں، اب سجدے میں ہو تب بھی حجت ہوتے ہیں، بڑے ہو جائیں چلنے لگے تب بھی وقت کی حجت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ آ جائیے، امام علی رضا علیہ السلام کون ہے؟ امام کے حرم میں ایک شفا کا در موجود ہے، بے شک شفا کا دروازہ کہتے ہیں، اس پر بے شک۔ معذوروں کو محتاجوں کو اس دروازے سے شفا مل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ذرا ہاں ہوں کریں گے تو مجھے پتہ چلے آپ ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ تو مولا کے حرم میں شفا کا دروازہ موجود ہے، تو مولا اگر چاہے نا تو جہنم سے بھی امان دے دیا کرتے ہیں۔ ہاں بے شک۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا نام حیدر کلی، حیدر کلی سے روایت ہے کہ نابینا تھا اور چلا مولا کے زیارت کو، امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا تھا، نابینا تھا، کچھ ساتھی موجود تھے اور ساتھیوں کے ساتھ کارواں چلا، چلتے چلتے جب مولا کی زیارت ہو گئی، عبادت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا تو ایک مرتبہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹ رہے تھے، یعنی کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی طرف جانا چاہتے ہوں گے، مگر رات اس قدر ہو گئی سستانے کی غرض سے ایک صحرا میں پڑاؤ تھا، آگ روشن کی گئی، تمام ساتھی بیٹھے، حیدر کلی چونکہ نابینا تھا اور لوگوں کے سہارے چلا پھرتا کرتا تھا، تو اب وہ جب بیٹھے سستانے کی غرض سے حیدر کلی کو بھی بٹھایا۔ اب سب ساتھیوں نے چاہا کہ حیدر کلی کے ساتھ ایک مذاق کیا جائے، دیکھتا تو ہے نہیں، ہم تھوڑا سا ایسے تفریح آ جائے گی، تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ تو وہ پاکیزہ دل کے مالک تھے اور امام سے بڑا ہی عشق اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ مولا کی زیارت کو آئے کہ مولا مجھ پر نظر کرم کریں گے، میری عقیدت کو دیکھیں گے، دکھائی نہیں دیتا مگر میں زحمتیں اٹھا اٹھا کے مولا کے حرم سے آیا ہوں، تو مولا مجھے بھی عطا کریں گے۔ اب ان کی بہن کی طرف جانا ہے، اب رستے میں بیٹھے ہوئے، آگ روشن ہے، مذاق کی نیت کی گئی، ساتھیوں نے کہا کہ حیدر کلی سے مذاق کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی بھی چیز تھی، کوئی کپڑا تھا، کچھ تھا، تو ان سب نے مذاق یہ کیا کہ ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ اس پرچے کو مل مل کے زور سے ہلائیں گے کہ جس سے ایک آواز بنے گی جو حیدر کلی کے کان میں جائے گی تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو پھر ہم کچھ بھی بتا دیں گے۔ اب ایسا کیا گیا، سب نے مل کر جو جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ مجھے نا اس واقعے سے بڑی ہی انسیت ہے تو چاہتی ہوں کہ پیش کرو۔ سب نے مل کر زور زور سے ہلایا، جو تھا پرچہ جب وہ ہلا، زور زور سے مل کے سب نے ہلایا تو ایک آواز بنی۔ اب حیدر کلی نابینا تھا، اس نے جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے پاس، یہ کیا ہلا رہے ہو، یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تو مذاق کیا، کہا کہ اچھا مولا کے حرم سے سبز رنگ کا رقعہ مل رہا تھا جس میں مولا نے سب زائرین کو دیا اور کہا کہ اسے اپنی قبر میں رکھنا اور سب عذاب سے نجات پا جاؤ گے، یہاں تک کہ جہنم کی آگ سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ مولا کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں سبز رنگ کا رقعہ ہے، مولا نے دیا کہ تم نے نہیں لیا۔ اب نابینا تھے نا، قلب بہت زیادہ پاک تھا، بہت ہی پاکیزہ دل کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ جب سنے آنکھ بھر آئی، جب آنکھ بھر آئی تو دل ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا، تیزی سے دوڑنے لگا، برعکس سمت چلنے لگا، دوسری سمت چلنے لگا۔
دوست اٹھے, کہا کہ حیدر کلی کیا ہوا؟ کہا کہ جا رہا ہوں مولا کے پاس. آنکھوں میں اشک جاری تھے. کہا کہ میں اپنے مولا سے کہوں گا کہ مولا مجھے آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی, کیا آپ نابیناؤں میں اور دیکھنے والوں میں فرق کرتے ہیں؟ مولا میں تو نابینا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ نے اپنے تمام زائرینوں کو سبز رنگ کا رقعہ دیا ہے, اور آپ نے ان سے کہا تھا, آپ نے زیارت کروائی اور آپ نے ان سے کہا کہ اس کو قبر میں رکھنا. مولا مجھ سے لگتا ہے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو, میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے پاس. میں اپنے مولا سے جا کر کہوں گا مولا میرا سبز رنگ کا رقعہ کہاں ہے؟ مجھے تو ملا ہی نہیں, آپ نے سب کو دیا ہے. آپ سے تو مولا مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ مجھے محروم رکھیں اس سعادت سے. برعکس ہم چلنے لگا. دوست کہہ رہے تھے حیدر کلی مذاق کر رہے تھے, حیدر کلی ایسا, ہمارے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے, کوئی ہم نے ملاقات نہیں کی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں, اب تم چاہتے ہو کہ اب میں اپنے مولا سے نہ ملوں اور میں سبز رنگ کا رقعہ نہ لوں, اب تم لوگ مجھے روکنا چاہتے ہو. میں تو جاؤں گا, میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا میرا سبز رنگ کا رقعہ کہاں ہے؟ مجھے بھی جہنم سے نجات چاہیے, مجھے بھی امان چاہیے, میں اپنے قبر میں رکھوں گا. بہت سمجھایا حیدر کلی, کچھ نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں. اب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. لوگوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا, اب تھا تو نابینا, اب کہا چھوڑ دو مجھے جہاں میری قدم میرے لے کر جائیں گے مولا مجھے دکھائیں گے راہ, میں مولا کے پاس جاؤں گا. میں مولا کے پاس جا کر کہوں گا مولا, میں زری کو ہلا ہلا کر کہوں گا مولا میری امانت مجھے لوٹائیے, آپ نے سب کو دیا ہے مجھے تو نہیں دیا. اب جب چلنا شروع کیا دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, رستے سے چلے. 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے دوستوں کے پاس, دوست وہیں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا ہاتھ میں سبز رنگ کا رقعہ موجود تھا, ہاتھ میں سبز رنگ کا رقعہ موجود تھا. دوستوں نے کہا کہ حیدر کلی اتنی جلدی ہو کر بھی آ گئے؟ کہا کہ نہیں میں تو بس چیختا چلاتا پیٹتا ہوا جا رہا تھا, میں تو کہتا جا رہا تھا رستے سے, مجھے نہیں پتا میرے قدم مجھے کہاں لے گئے, میں تو روتا ہوا جا رہا تھا, یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مولا شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا, آپ نے سب کو دیا, میں تو نابینا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا. مولا مجھے بھی عطا کیجئے, میں بھی, آپ میری شفاعت کریں, آپ میری سفارش کریں. چلا یا امام رضا یا امام رضا, زاروں قطار رو رہا تھا, میرے لباس آنسوؤں سے تر ہو گیا. کہتے اتنے میں کوئی سواری چلتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی, کوئی نورانی شخصیت معلوم ہوتی تھی, اور مجھے کہا کہ ہم تک مشہد آنے کی کیا ضرورت ہے, لو ہم نے تمہیں اسی مقام پہ دے دیا. کہتے ہیں میرے مولا تھے, کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جس کو پکارتے ہوئے علی رضا کہتے ہوئے آ رہے تھے نا, مجھے علی رضا کہتے ہیں. جاؤ میں نے تمہیں یہیں پر رقعہ دے دیا, میں نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی, یہ سبز رقعہ لے جاؤ, ہم نے تمہیں دے دیا. 1 گھنٹے کے بعد واپس پہنچا تو اب ساتھیوں نے اسے کھول کے دیکھا, وہ جو مذاق کر رہے تھے کھول کے دیکھا, لکھا ہوا تھا کہ امان من النار من ابن رسول اللہ علی ابن موسی الرضا, کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دی, مجھے رسول کا بیٹا علی رضا کہتے ہیں. بلند تر صلوات. تو جب دل پاکیزہ ہو تو پھر ایسی ہی عطا ہوا کرتی ہے, جب دل مغموم ہو جائے تو پھر مولا کی ایسی عطا ہوا کرتی ہے. آخری واقعہ پھر چلتے ہیں, مولا کے بابا کے علم کے حوالے سے پیش کیا. اب چاہتی ہوں مولا کے بھی علم کے حوالے سے ذرا آشنائی ہو جائے, یہ مولا کیسا علم رکھتے تھے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں رسول کا بھی علم پڑھتی, میں علی مولا کا بھی علم پڑھتی, مگر وقت گنجائش نہیں دے رہا. تو بس مختصر آخری بات, پھر مصائب کی جانب چلتے ہیں. تو لکھا گیا ہندو مرتاز کا واقعہ ہے. ہندو کی روایت ہے کہ آپ پہلے عقیدہ تو نہیں رکھتا تھا, صلوات پڑھیں گے محمد. میری طرف دیکھیں گے پلیز, کچھ سکھانے کے لیے آئی ہوں. تو ہندو مرتاز کون ہے, شروع سے سنیں گے اور سیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, مولا کا علم کیا ہے, علم کے بارے میں سیکھیں گے. تو مولا کا علم اس اوج پر موجود ہے. مناظرہ ہوا جب امام اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے مشہد کی طرف, تو مامون الرشید نے اپنے محل میں مولا کو بلایا, اور ایک دن رکھا گیا کہ ایک دن جب مولا محل پر تشریف لائیں گے اور کچھ ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے
کہ وہ اپنے مذہب کے ماہر ترین ہوں گے اور وہ مولا سے سوال و جواب کریں گے. اور جب دیکھیں یہ چیز بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر موجود ہے, اب میں اس ڈاکٹر سے کہوں کہ ایسا کرتے ہیں, ایک دن مقرر کرتے ہیں, میں بلاؤں گی ٹیچرز کو بھی بلاؤں گی, پروفیشنلز کو بھی بلاؤں گی, بزنس مین کو بھی بلاؤں گی, ہر طبقے سے اس کا ماہر موجود ہوگا, فٹنس کا ماہر ہوگا, بیوٹیشین کا ماہر ہوگا, ہر فیلڈ کا ایک ماہر آ جائے گا اور وہ اپنے اپنے شعبے کے متعلق آپ سے سوال کرے گا اور آپ نے اس کو جواب دینا ہے. تو یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, پاسبل. اب جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو بلاؤں گی تو وہ اس کے صرف جواب دے سکے گی نا, ہر فیلڈ کا تو وہ جواب دینے سے قاصر رہے گی. اب مولا سے بھی ایسا کیا گیا, کہا کہ آپ علم رکھتے ہیں نا, تو ہم ہر مسلک سے, ہندوؤں سے, سکھ سے, عیسائیوں سے, دیوبندیوں سے, بریلویوں سے, ہر مذہب سے کوئی نہ کوئی لائیں گے, اس کا ماہر جو اپنے مذہب کا ماہر ترین ہوگا اور وہ آپ سے سوال کرے گا, آپ اس کو جواب دیں گے. تو چاہتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, بظاہر یہ ممکن ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جب علم دیا کرتے تھے تو امام کی محفل میں 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے, الگ الگ کتابیں ہوا کرتی تھی, مگر استاد پڑھانے والے صرف ایک ہوا کرتے. تو انہیں کے تو فرزند ہے, تو کیوں ایسے کمالات کے حامل نہ ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے بلا لاؤ. ایک دن رکھا گیا, ایک تاریخ رکھی گئی, مامون الرشید نے خطوط لکھے اور تمام ممالکوں میں بٹوا دیے اور لکھا اس خط میں کہ اپنے مذہب سے جو بہترین, جو پروفیسر ہو, کہ جس کے پاس علم ایسا ہو لاجواب کر دیتا ہو, کسی کے ساتھ مناظرہ کروانے کے لیے اس کو بلا رہا ہوں تو اس کو بھیجو کہ وہ شکست کھا لے اور ایسے چن چن کر سوال نکالے کہ وہ جواب نہ دے سکے. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو شکست دے دی جائے. جب اتنے سارے لوگ ہوں گے, جب مختلف طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے, جب وہ سوال کریں گے تو کوئی ایک ایسا جھول مل جائے ہمیں جو توہین کا سبب بن جائے. امام درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوگا, ہم کہیں گے دیکھو جس کو تم امام کہہ رہے ہو وہ تو ایسے علم رکھتے ہیں. تو کہا گیا کہ اپنے شعبے سے بہترین شخص کو بھیجو. خطوط گئے. ایک خط ہندوستان پہنچا اور ہندوستان کے لوگوں نے ایک ہندو مرتض کا انتخاب کیا کہ وہ ہندو مرتض جائیں گے اور وہ کمالات رکھتے تھے. کمالات کیسے رکھتے تھے کہ آپ نے اکثر ویڈیو کلپس میں دیکھا ہوگا کہ چھریاں منہ میں دبا لیتے ہیں, آگ منہ میں دبا لیتے ہیں, بلیڈز وغیرہ منہ میں ڈال دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. تو ایسے کمالات دکھایا کرتا تھا ہندو مرتض. تو کہا کہ اس کے پاس ایک کمال یہ تھا جو اس کو بعد میں مولا نے دیا. غور سے سنیں گے, مولا نے اس کو ایک کمال دیا. کمال کیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک مسلسل جاگتا ہے اور 6 مہینے تک مسلسل سوتا ہے. جب آپ اور ہم سوتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھار نیند میں پیاس لگ جاتی ہے, پھر ہم اٹھتے ہیں, کبھی پانی پیتے ہیں, کبھی کہاں جانا ہوتا ہے, کبھی کہاں جانا ہوتا ہے, بہت ساری جگہیں. تو وہ جب سوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے لیے سوتا ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو مسلسل 6 مہینے کے لیے جاگتا ہے. تو ایسی ریاضت اس کے پاس موجود ہے. تو جب ایک خط ہندوستان پہنچا تو ہندوستان کے لوگوں نے ہندو مرتض کا انتخاب کیا کہ امام کی طرف مامون الرشید کے پاس خط آیا, اپنے مذہب کا ماہر ترین شخص بھیجو, تو ہماری نظر میں تم ماہر ہو تو تم جاؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفر عراق عزم کیا اور میں پہنچا, ہمیں بلایا گیا, ہمیں دربار میں لٹایا گیا, ہمیں ایک خیمہ دیا گیا اور بہت کہا کہ غسل کیجئے, آرام کیجئے, تام کھائیے, جو کرنا ہے بہترین سوال نکالیے اور شام کو مناظرہ ہے, امام تشریف لائیں گے اور آپ سے سوالات کریں گے. تو آپ لوگوں نے امام کو, تو پھر اس کے بعد اب لوگ تیاری میں مشغول تھے, کھایا پیا تندرست کیا کہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جائیں. خوب خدمت کی گئی. اب شام ہوا, دربار علماء کرام سے بھر گئی. ہر شعبے اس کا تعلق رکھنے والا اپنے مذہب کا ماہر دربار میں اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہے. امام تشریف لائے, لوگوں نے احترام کیا. مولا سے کہا گیا, مامون الرشید نے, کہ آپ ممبر پر بیٹھیے. کہا گیا کہ مجھے تیرے تخت سے گناہوں کی بو آتی ہے, میں نہیں, میرے لیے لکڑیوں کا ممبر بنا دے, میں اس میں بیٹھوں گا. مولا کے لیے لکڑیوں کا ممبر بنایا گیا. مولا تشریف فرما ہوئے. مولا نے ایک پوری نظر نگاہوں کو دیکھی
یہ واقعہ کون نقل کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں ایک عالم دین کا دورہ ہوا ہندوستان کے لیے، اور وہ گئے، انہیں بتایا گیا کہ کوئی ہندو مرتض رہتا ہے اور اس کے پاس ریاضت موجود ہے، 6 دن مسلسل جاگتا ہے اور 6 دن مسلسل سو جاتا ہے۔ تو ان کو اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ پہنچے، ان کے غلام نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے جو آقا ہے، جو ہمارے جو بڑے ہیں، میں جو ان کا غلام ہوں، میرے آقا تو جا رہے ہیں 6 مہینے کے لیے سونے کے لیے۔ تو کہا گیا کہ حضرت مجھے ملوا دیجئے، میں بڑی دور سے مشقت کرتے ہوئے آیا ہوں، وہ تو سوئیں گے، پھر 6 مہینے بعد اٹھیں گے، پھر 6 مہینے بعد میں کیا واپس آؤں گا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے ملوا دیجئے۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیا اندر، کہا کہ اے آقا، کوئی بڑا ہی کوئی حسین خوبصورت شمس و شموس، سورجوں کے بھی سورج دکھنے والا شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو کہا گیا کہ اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا مل لیتے ہیں۔ باہر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ کوئی بزرگیدہ شخص موجود ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں اپنے غلام سے، کیا تم نے اس کے لیے کہا تھا کہ یہ حسین ہے، یہ خوبصورت ہے؟ اور وہ شخص سن رہے تھے۔ کہا کہ ہاں، اسی کے لیے کہا کہ یہ تو کوئی حسن مثال کی کوئی بھی معراج پر نہیں ہے، اصلی خوبصورتی کی تو انتہا ہی ختم ہو گئی کہ جب ہم نے علی موسی رضا کو دیکھا، ان جیسا حسین شمس و شموس وانیس النفوس، سورجوں کے بھی سورج، چاندوں کے بھی چاند، ان جیسا حسین کوئی ہے نہیں۔ بے شک تم نے اس کے لیے کہا کہ یہ خوبصورت ہے، تو کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اب وہ شخص نے سنا اور کہا کہ تم نے امام موسی رضا کو دیکھا ہے، تمہاری عمر کا 1000 سال سے زیادہ ہے۔ کہا کہ یہ جو تم بات کرو، کہا کہ یہ 1400 صدیوں پہلے کی بات ہے۔ کہا کہ 1000 سال سے زیادہ تمہاری عمر، ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ اب اس نے کہا کہ مجھے ریاضت یہ ہے حاصل، 6 مہینے کے لیے مسلسل سو جاتا ہوں، تو 6 مہینوں کے لیے مسلسل جاگتا ہوں، مجھے موت پر قدرت حاصل ہے، میں ہندو مرتض ہوں۔ اب وہ حیران ہوا، کہا کہ یہ کیسے؟ آپ نے امام علی رضا کو دیکھا ہے، آپ نے مولا کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں، میں نے مولا رضا کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، ان جیسا حسین اور خوبصورت کوئی ہے نہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ وہی بیان کیا کہ خطوط ہے، ہم پہنچے، ہمیں ٹھہرایا گیا، اب ہم دربار میں آ چکے ہیں، جلدی سے وقت نہیں ہے، دربار میں آ چکے ہیں، اب مولا تشریف لائے۔ مولا نے ایک نظر جب سب کو دیکھا، میں بھی موجود تھا۔ ہندو مستض کہتا ہے سب سے پہلے عیسائیوں کے راہب نے سوال کیا، مولا سے سوال کیا، کہا کہ ہم آپ سے سوال کریں آپ جواب دیں گے، یا آپ ہم سے سوال کریں ہم جواب دیں گے؟ مولا نے بیان کیا کہ سوال پوچھتا ہے یا میں جواب دینا شروع ہو جاؤں؟ سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے۔ سوال پوچھے گئے، جواب۔ کہا کہ حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو جوابات دیں گے آپ تو قرآن سے دیں گے، ہمارے نزدیک تو ہماری کتاب انجیل معتبر ہے، تو آپ تو پہلے سے ہی ہار گئے، کیونکہ آپ تو جواب دیں گے تو اپنی کتاب قرآن سے دیں گے نا، تو ہمارے نزدیک تو ہماری کتاب معتبر ہے۔ تو کہتے ہیں ہندو مرتض کہتا ہے جب میں نے سنا اس نے یہ سوال کیا، میں نے مولا کو دیکھا، مولا نے اسے دیکھ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تجھے تیری کتاب سے جواب دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور میں سن رہا تھا، مولا نے عجیب جملہ کہا کہ ساری انجیلوں کو تو چھوڑ، جس انجیل کا نقصہ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے اگر اسی سے جواب دے دوں تو کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، اسی سے جواب دے دوں تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے کہ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ جو انجیل کا نسخہ میرے گھر میں پڑا ہوا یہ تو اس سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں وہ ہار گیا، مولا جیت گئے۔ دوسرے شخص نے جواب کیا، وہ ہار گیا۔ تیسرے نے جواب کیا، وہ ہار گیا۔ کئی لوگ تھے، ہراتے گئے مولا، ہراتے گئے۔ اب میری باری آئی۔ ہندو مرتض کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی اب میں پہچان چکا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بے شک یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی معتبر شخصیت ہے۔ جب مجھے معرفت آ گئی تو جب میری باری آئی تو مجھے مولا نے پوچھا کہ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو میں نے تو وہیں پر شکست تسلیم کر لی۔ میں نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کے عقیدے میں اور محبت میں آیا ہوں، سبحان اللہ، مجھے کوئی سوال نہیں کرنا، میں تو بس آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ میں نے یہ کہا، میرے مولا نے مجھے قریب بلایا۔ جب میں مولا کے پاس گیا، میرے مولا نے، سنیں گے لطف محسوس کریں گے، میرے مولا نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ جو تو نے ہماری امامت کے رتبے کو سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کیا ہے نا، جا تجھے زندگی عطا کی، اب جب تک تو خود نہ چاہے نا تجھے موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، کیا
تو کہتے ہیں میرے مولا نے مجھے عطا کر دیا تھا، اب جب تک میں نہ چاہوں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو اسی کا مزہ چکھنے کے لیے میں کبھی 6 مہینے مسلسل جاگ لیا کرتا ہوں، پھر کبھی کبھار 6 مہینے کے لیے میں سو جاتا ہوں۔ تو میرے مولا نے مجھے یہ عطا کیا، صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کی دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام علی رضا علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمے ہوا، آباد کس طرح سے صحن فاطمے ہوا، اللہ جانے کس کی لگی بری نظر کہ یہ گھر ماتمے ہوا۔ اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں اتنے ہی بڑھ کر ویسے ہی مصائب کے پہاڑ ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام عزاداران مظلوم کربلا، آج کے دن آپ کے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ آج کے دن سیدانیوں میں کوحرام بپا تھا۔ آج کے دن جناب فاطمہ الزہرا کیسی مظلوم ماں ہیں، تو کبھی رونے کے لیے اپنے جنت البقیع کے بیٹوں کو روتی ہیں، کبھی رونے کے لیے مشہد جاتی ہیں، کبھی رونے کے لیے کربلا جاتی ہیں، کبھی رونے کے لیے نجف جاتی ہیں، تو کبھی کہاں روتی ہیں تو کبھی کہاں روتی ہے۔ بی بی کا مقدر یہ ہے تو کبھی شام بی بی کی چادر کو رونے جائیں گے، کبھی مولا امام زمانہ کو یاد کر کر کے کہیں گی ہائے مدینہ میں میرا پاک در جل گیا، مہدی کب آؤ گے مہدی۔ کبھی بی بی کربلا جائیں تو کبھی کہاں جائیں۔ مولا کا چاہنے والا موجود تھا، آیا آپ کو شعر سنانے کے لیے۔ مولا نے کہا کہ دیبل کو بلاؤ، دیبل شاعر اہل بیت ہے، ہم پر شعر لکھا کرتا ہے، ہمیں ان کے شعر بہت زیادہ پسند ہے۔ اب مولا نے جب دیبل کو بلایا، دیبل تشریف لایا، کہا کہ اے دیبل کیا تم نے کوئی ہم پر شاعری لکھی ہے، کیا تم نے ہم پر کوئی شعر لکھا ہے، کیا ہم پر کوئی مصیبت کو قلم بند کیا ہے؟ تو دیبل نے کہا کہ جی مولا، میں نے آج ہی تو ایک شعر لکھا تھا، میں آپ کو سنانے آیا ہوں۔ فرمایا کہ دیبل میرے گھر پہ فرش عذاب بچھ گیا ہے، تو مصائب سنا دے۔ اب دیبل نے ہاتھ میں تحریر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھنا چاہتا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ اے دیبل ذرا رک جاؤ، میرے گھر فاطمہ زہرا آنے والی ہے۔ کہا گیا اپنی کنیز کو بھیجا، کہا کہ میری بہنوں کو بلا لاؤ، پردے کا اہتمام کرو، پردے کے پیچھے میری بہنوں کو بٹھا دو، کہو کہ دیبل مجلس پڑھنے آئے ہیں، دیبل کی مجلس سنو، سب مل کر ماتم کریں گے، سب مل کر آنسو بہائیں گے۔ کہا گیا بیویوں کو پردے میں بٹھا دیا گیا۔ اب دیبل آیا، دیبل کھڑا تھا، مولا زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ مولا میں جسارت نہیں کر سکتا، آپ زمین پر بیٹھے۔ کہا گیا کہ مولا میں کھڑا رہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اے دیبل تو ذاکر حسین بن کر ممبر پر بیٹھ جا، میں غلام حسین بن کر فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنی ماں کو پرسا دوں گا۔ اب مولا کا حکم آ گیا، دیبل بیٹھ گیا۔ کہا کہ دیبل سناؤ، میری بہنیں موجود ہے، بلند آواز سے ذرا پڑھنا، ہمارے گھر مجلس عذاب بپا ہے۔ اب دیبل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا مولا میں نے لکھا ہے، ہائے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، یہ کیسی مصیبت تھی، اے میری بی بی ذرا کربلا کے دیکھو، 10 محرم الحرام ہے، ارے حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، صدائیں دے رہے تھے این علی اکبر، این علی اکبر، علی اکبر کہو۔ بی بی ایک لمحے کو ذرا جنت البقیع کو چھوڑ کر اے بی بی ذرا کربلا آئیے گا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بوڑھے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اے بی بی ذرا جنت البقیع کو چھوڑ کر ایک مرتبہ کربلا آ کر دیکھیے، ارے قاسم کے ٹکڑوں کو حسین چن رہے تھے، ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں حسین چومتے ہیں قبا میں ڈالتے ہیں، ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں چومتے ہیں قبا میں ڈالتے ہیں۔ اے بی بی ایک مرتبہ جنت البقیع کو چھوڑ کر ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، ارے حسین کے ہاتھوں میں ایک نومولود شیرخوار موجود ہے، ارے جسے تیر شہبہ تیر لگا کر ظالم بھوکا پیاسا مار دیں گے۔ اے بی بی آپ منہ پر ماتم کیجئے گا، اے بی بی ذرا جنت البقیع کو چھوڑ کر ایک مرتبہ کربلا تشریف لے آئیے، ارے عباس کے شانے کٹ گئے، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آلان کا ززاری،
اے عباس تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں دیوبند نے کہا اے نبی کی بیٹی جنت البقیع کو چھوڑ کر ایک مرتبہ کربلا تشریف لے آئیے، ارے آپ کا پیاسا حسین ہے، اشقیاء نے گھیر رکھا ہے، کہیں سے تیر لگ رہے ہیں، کہیں سے نیزے لگ رہے ہیں، کہیں سے پتھر لگ رہے ہیں، اے بی بی حسین کو رونے کے لیے ارے کربلا تشریف لے آئیے، کہا اے بی بی جنت البقیع کو چھوڑ کر ارے کربلا آ کے دیکھیے، تیرا ضربیں چل رہی ہے، انبیاء رخ موڑ رہے ہیں، حسین جیسے زمین پر آ گئے، اے بی بی جنت البقیع کو چھوڑ کر ایک مرتبہ کربلا آ جائیے، ارے زینب کی ردا چھن گئی، خیموں میں آگ بلند ہو گئی، بی بی آپ کا گھر اجڑ آپ کا گھر اجڑ گیا۔ کہتے ہیں مولا کے مصائب پڑھنا شروع کیے، مولا بی بی آپ کیسی غریب ہے، کبھی جاتی ہے علی کے ضرب کو رونے کے لیے، کبھی کربلا حسین کو رونے کے لیے، کبھی مشہد کو رونے کے لیے، کبھی کاظمین کو رونے کے لیے، کبھی شام کے زندان میں حسین کے یتیمہ سکینہ کو رونے کے لیے، بی بی کیسا مقدر ہے، گھر کا گھر لٹ گیا۔ اب مولا نے جب مصائب سنے، مولا گریہ کر رہے تھے، دیوبند مرثیہ پڑھتا گیا، ایک ایک امام کی شہادت پڑھتی، اب جب خاموش ہو گیا، ممبر سے اترنا چاہتا تھا، اب مولا مسند سے بلند ہو گئے، دہنے پردے کے پیچھے سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے دیوبند ایک مرتبہ یہ بھی مرثیہ پڑھ دے، اے فاطمہ زہرا جنت البقیع کو چھوڑ کر ارے ذرا آ کے توس پر رو لیجئے گا، ارے آپ کے ایک بیٹے کو زہر دے دیا جائے گا، ارے غربت میں جس کی قبر بنائی جائے گی اس بیٹے پر رونے کو آ جائیے گا۔ اب کہا گیا مولا مجھے تو لگا تھا ارے میرا ایمان مکمل ہے، یہ بی بی کا کون سا بیٹا ہے جسے زہر دے کر توس پر مار دیا جائے گا۔ اب مولا نے گربان کو چاک کیا، کہا ارے تیرا یہ غریب الغربا امام رضا مجھے زہر دے کر غربت کے عالم میں مار دیا جائے گا، ارے نہ کوئی بہن پاس ہوگی نہ کوئی میرا بیٹا پاس ہوگا، ارے بی بی فاطمہ ذرا آپ رو لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب مرثیہ ہونے لگا۔ اب جب دیوبند نے اسی جملوں کو سنا، اب جب دیوبند نے پڑھنا شروع کیا، اسی مصائب کا تکرار ہوا، بی بی جنت البقیع کو چھوڑ کر آئیے گا، آپ کے ایک بیٹے کو زہر دے دیا جائے گا، تو اس پر غربت کے عالم میں جس کی قبر بنائی جائے گی۔ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، ماتم کر رہی تھی، اے دیوبند بس کر دے، جب سے تو نے یہ جملے کہے ہیں کبھی رضا کی بہن معصومہ قم بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، ارے ممبر سے اتر جا، رضا کی بہنیں برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، آپ نے شہادت کی خبر سنی تھی، ارے ہم کیوں نہ سلام کریں علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو، ارے 70 قدم کے فاصلے سے تیرا ضرب حسین پر چلتے ہوئے دیکھی، کہتی رہی ہے مسلمانوں ارے نہ مارو، تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ میری ماں نے چکیا بیس بیس کر بولا، غسل ہو گیا، جب کفن کے لیے آئے کہا گیا تھا اب جب مولا چلے شہادت کے جملے سن لیجئے، مولا دربار میں پہنچے، اب مامون رشید نے کہا کہ ذرا انگور تناول فرما لیجئے، بڑے بہترین انگور ہے، مولا کو انگور کھلانا چاہتا تھا، مولا نے فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے زیادہ شیر نہیں رکھتے، کہا گیا کہ آپ تناول کیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس میں زہر ملا دیا ہے کیا؟ اب مولا نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تو نے ملایا ہے، مگر ہم رب کی رضائیت پر قدرت نہیں رکھتے، جو رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اب مولا نے دانوں کو اٹھایا، روایت کہتی ہے، ایک دوسری روایت سنا دو، کہتی ہے مولا نے زہر سے بھجویا ہوا دانا اٹھایا، زمین پر پھینکا، کسی جانور نے کھا لیا،
وہ جانور تڑپ تڑپ کے مر گیا. اب مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. مولا نے 2 دانوں کو اٹھایا, ذبح پر رکھا, ایک مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی انگور کا دانہ اندر پہنچا, اب مولا کا جگر کٹنا شروع ہوا, آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے, آنکھوں سے خون رس رہا تھا. مولا کو خون کی قیاں آنا شروع ہوئی. مولا نے منہ پر رومال کو دبا لیا. اب مولا تیزی سے اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے. مامون رشید نے کہا ارے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے رو کر کہا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا تھا میں وہاں جا رہا ہوں. اب مولا تیزی سے چلے. ایک غلام تھا, غلام سے کہا اگر میرے منہ پر رومال ہونا تو مجھ سے کلام نہ کرنا, میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا. اب غلام نے دیکھا مولا کے منہ سے خون نکل رہا ہے, رومال منہ پر دبائے ہوئے جا رہے ہیں. غلام کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں سے رضا پیر اٹھاتے تھے ارے زمین سرخ ہو چکی آتی تھی, میں تڑپ جاتا تھا. کہتے ہیں میرے مولا حجرے میں پہنچے, درد سے بلبلا رہے تھے, ایسا زہر تھا مولا کو سکون نہ آیا. ایک روایت کو روایت سے جوڑ دو. مولا بستر پر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے. علی اصغر کو سکون نہ تھا, مولا بستر پر تڑپ رہے تھے, مولا کو سکون نہ آیا. کہا گیا میرا غسل و کفن کرنے کے لیے میرا بیٹا مدینے سے آئے گا. اعجاز امامت سے مولا آئے, حمام ہوا, وضو کے لیے پانی جنت سے اترا, کفن جنت سے اترا, عالی شان غسل و کفن ہوا. اب جنازہ تیار ہو گیا, لاحد کی طرف جانا شروع ہو گیا. امام علی رضا علیہ السلام نے ضرور کہا ہوگا ہر جوان بیٹے کی حسرت ہوتی ہے میرے بابا کا لاشا بڑے عزت و شان سے اٹھایا جائے. مولا نے ایسا اہتمام کیا ہوگا, مگر ہائے کربلا میں ایک غریب امام موجود تھا. ارے جس نے دیکھا ارے 3 دن تک تپتے دھوپ میں حسین کا لاشا پڑا رہا, لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے ارے پامال کر دیا. زہرا کا بیٹا ٹکڑوں میں بٹ گیا. ارے یہ مقدر تھی امام تقی جواد آپ کے لیے. آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو وہ کاندھوں پر اٹھایا. ہائے سید سجاد, جب جب پانی کو دیکھا اپنے بابا پر گریہ کیا, جب جب جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بابا پر گریہ کیا. ہائے میرے بابا کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم آپ سب کے حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی غم نہ تھا فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. پروردگار سے دعا کریں آپ سب کے جو جائز حاجاتوں سے قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم اس گھر میں فرش عزا بچھائی گئی تجھے واسطہ ہے امام مظلوم کربلا کا, امام علی رضا علیہ السلام کا جو حاجات ہے جس کے لیے فرش عزا بچھائی اسے قبول و منظور فرما. پروردگار عالم خالہ امی کو ان کے شوہر بچوں کے ساتھ زیادہ آباد و شاد فرما. پروردگار عالم خالہ امی کو جلد سے جلد صاحب اولاد فرما. پروردگار عالم امام حسین کاظم علیہ السلام کی قصیر نسل کے صدقے سے ان کی اولاد کو بڑھا دے. پروردگار عالم ان سے تمام غم و آفات و بلات سے دور فرمائیے. جو کوئی جائز حاجات سے قبول و منظور فرمائیے. پروردگار عالم قوالا بھی ان کو شوہر بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما. پروردگار عالم نے نیک اور صالح فرزند کی نعمت عطا فرما. پروردگار عالم رابعہ باجی کو ان کے شوہر بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما. ان سے تمام غم و آفات و بلات سے دور فرما. پروردگار ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما. پروردگار عالم کرن نبی کو ان کے شوہر بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما.